السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق نمبر 174 آیت نمبر 51 سے 90 تک، لیسن نمبر 174 آیت 51 to 90۔ یا ایھا الرسل، اے رسولو، رسول کی جمع، کلو کھاؤ، من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، طیبات میں سے، طیبت ان کی جمع، حلال، لذیذ، صاف ستھرا، وعملو اور عمل کرو، صالحاً اچھے، نیک، شریعت کے مطابق، فرائض، نوافل، عام نیکیاں، انی بے شک میں، بما تعملون ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، علیم خوب جاننے والا ہوں۔ خطاب ہے تمام رسولوں سے، اگرچہ تمام رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھے، لیکن جمع کے صیغے میں خطاب کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعلیم ہر رسول کو دی گئی۔ یہ تعلیم صرف ایک رسول کو نہیں، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، بلکہ اول سے آخر تک سارے کے سارے رسولوں کو یہی بات کہی گئی، ہر زمانے اور ہر دور میں آنے والے رسولوں کو کیا کہا گیا؟ کلو کھاؤ، من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، وعملوا صالحا اور نیک کام کرو۔ ایک طرف لینے کی بات ہے اور ایک طرف دینے کی، یعنی اللہ نے جو نعمتیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں ان میں سے بہترین کو، عمدہ کو استعمال کرو اور جواباً عمدہ کام کرو۔ اسلام یا دین رہبانیت کا سبق نہیں سکھاتا، یہ نہیں کہتا کہ تم کھانا پینا چھوڑ دو، ترک دنیا اختیار کرو، بلکہ کیا سکھاتا ہے؟ کھاؤ لیکن شرط کے ساتھ، اور وہ کیا شرط ہے؟ کہ وہ صاف ستھرا، طیب اور حلال ہو۔ دوسری جگہ پر کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ کھاؤ لیکن حد سے نہ بڑھو۔ جہاں نہ کھانا ناپسندیدہ ہے، یعنی کھانا چھوڑنا بلا وجہ صرف ایک مصنوعی پرہیزگاری اور تقوی کے اظہار کے لیے، وہاں ضرورت سے زیادہ، حد سے زیادہ کھانا وہ بھی منع ہے، یعنی اسراف بھی منع ہے۔ کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن حد سے نہ بڑھو، اسراف نہ کرو۔ اور یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ صاف ستھرا کھاؤ، لیکن صرف زندگی کھانے پینے کا نام نہیں بلکہ کچھ کرنے کا نام بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وعملوا صالحا، اچھے اچھے کام کرنے کا، کیونکہ اللہ نے دنیا میں ہمیں کسی مقصد کے ساتھ بھیجا ہے۔ اور پھر چونکہ کھانا پینا انسان کے عمل پر اثر انداز ہوتا ہے، انسان کی صلاحیتیں اس سے متاثر ہوتی ہیں، اگر خوراک صحیح ہو، کھانا پینا درست ہو، ضرورت کے مطابق ہو، حلال ہو، تو انسان اس سے جو طاقت اور انرجی حاصل کرتا ہے، اچھی صحت حاصل کرتا ہے یا اچھی صحت کو مینٹین رکھتا ہے، تو یہ چیز اس کی عبادت میں فائدہ مند ہوتی ہے، عبادت میں مددگار ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر انسان کا جسم بیمار ہے اور انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں، تو بڑے بڑے نیکی اور بھلائی کے کام کرنے سے وہ قاصر ہوگا۔ خراب صحت، اسی طرح سستی، کمزوری، بیماری، یہ تمام چیزیں انسان کو کسی کام کے قابل نہیں چھوڑتی، نہ اللہ کی عبادت کے اور نہ ہی بندوں کی خدمت کے۔ تو اس لیے کھانا پینا بھی عبادت ہے اگر اللہ تعالی کی بتائی ہوئی حدود اور طریقوں کے مطابق ہو۔ اہل ایمان کو بھی یہی سبق دیا گیا، یعنی رسولوں کو اور تمام رسولوں کو مخاطب کر کے جو بات کہی گئی وہ سب ایمان والوں کو بھی مخاطب کر کے کہی گئی تھی۔ سورۃ البقرہ 172 میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کھاؤ طیبات میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا، واشکروا للہ اور شکر کرو اللہ کا، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تو جو چیز ناپسند ہے وہ کیا ہے؟ نہ کھانا،
نہ کھانا بھی خود پر ظلم کرنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض مریض اس احساس کا شکار ہوتے ہیں کہ شاید ان کا جسم جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، لہٰذا وہ کھانا کم کر دیتے ہیں اور کرتے کرتے بالکل کمزور ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی اپنے ساتھ زیادتی. اسی طرح حد سے زیادہ کھانا، یہ بھی اپنے ساتھ زیادتی. اور پھر سارا دھیان کھانے میں ہی رکھنا اور کچھ اور نہ کرنا، یہ بھی زیادتی. تو اس میں ایک طرف اپنی ذات کا خیال رکھو، اپنے حقوق کا خیال رکھو، کلوا من الطیبات، اور دوسری طرف اللہ کے حقوق بجا لاؤ. وَاعْمَلُوا صَالِحًا، بندوں کے حقوق بجا لاؤ. وَاعْمَلُوا صَالِحًا اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، بے شک میں ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خوب جاننے والا ہوں. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور بے شک یہ امت تمہاری امت ایک ہی ہے. امتکم سے مراد تمہاری جماعت، گروہ یا دین. امتاً واحدہ ایک ہی دین ہے، یعنی تمام رسل ایک ہی دین لے کر آئے، سب کا ایک ہی پیغام تھا. وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تم سب کا رب ہوں. فَاتَّقُونِی، پس ڈرو مجھ سے. یعنی دین ہر دور میں ایک ہی رہا ہے، تمام پیغمبر لوگوں کو ایک ہی رب کی طرف بلاتے رہے. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ، پس انہوں نے کاٹ لیا اپنا کام، اپنا دین. یعنی پیغمبروں کی واضح تعلیم کے باوجود لوگوں نے دین کے معاملے میں اپنی اپنی مرضی کی، اپنی خواہشات کی پیروی کی، اور انہوں نے دین کے ٹکڑے کر ڈالے. تقطعوا سے مراد یہاں پیغمبروں کے متبعین ہیں، پیروکار ہیں، ان کی امتیں ہیں. اور امر سے مراد، امر کا ویسے تو معنی کام ہوتا ہے یا حکم ہوتا ہے، یہاں مراد دین ہے. یعنی انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑوں میں بانٹ لیا. بینہم، آپس میں. زبرا، ٹکڑا ٹکڑا، فرقے فرقے، گروہ گروہ. زبرا زبور کی جمع ہے. زبور کہتے ہیں لوہے کی سل کو یا موٹے حرفوں میں لکھی کتاب کو. تو مراد کیا ہے اس سے کہ انہوں نے اپنی کتاب کو یا پھر اپنے دین کو کاٹ لیا اور آپس میں بانٹ لیا. کل حزب، ہر گروہ، بما لدیہم، جو ان کے پاس ہے، یعنی دین کا جو حصہ ان کی پسند اور مرضی کے مطابق ہے، فرحون، اس پہ خوش ہونے والے ہیں. فرحون فرحون سے ہے، اترانے کے معنوں میں یا خوش ہونے کے معنوں میں. اچھے معنوں میں بھی آتا ہے اور منفی معنوں میں بھی آتا ہے. اترانا، غرور کرنا، اکڑنا، اس معنی میں بھی، اور خوش ہونے کا معنی بھی پایا جاتا ہے. یعنی لوگوں نے ایک دین کے کئی حصے کر دیے اور پھر ہر گروہ نے اس میں سے جو ان کی پسند کا حصہ تھا وہ لے لیا، اور پھر جو ان کے پاس ہے وہ اسی پر خوش ہیں، اسی پہ اترا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں صحیح سمجھتے ہیں. ایسا کب ہوتا ہے؟ جب کسی بھی دین کی روح لوگوں کے سامنے ہوتی ہے، یعنی دینی روح لوگوں کے اندر باقی ہوتی ہے، تو ان کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے، اتفاق اور اتحاد کی فضا پائی جاتی ہے، اور پھر لوگ دین کے تمام حصوں کو اپنے لیے اہم سمجھتے ہیں. لیکن جب دینی روح باقی نہیں رہتی، نفسانی خواہشات، اپنی مرضی، ذاتی اغراض اور مفادات دین پر حاوی ہو جاتے ہیں، دین پیچھے چلا جاتا ہے، ذات آگے آ جاتی ہے، تو پھر انسان دین کے نام پر بھی وہ کام کرنے لگتا ہے جس سے صرف اس کی اپنی ذات اور انا کی تسکین ہو سکے. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دین کے ان حصوں کو تو خوب ہائی لائٹ کرتا ہے جو اس کے مفاد کے مطابق ہوتے ہیں، اور ان حصوں کو بھول جاتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے جو اس کی ذات کے خلاف پڑتے ہیں. کل حزب بما لدیہم فرحون. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ نے جس کو جو توفیق دی، سمجھ کی، جو عمل کرنے کی، وہ کر رہا ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ صرف میں ہدایت پر ہوں اور باقی سبھی گمراہ ہیں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اس سے بہت بڑی تفریق ہو جاتی ہے امت میں. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ، پس چھوڑ دو ان کو ان کی جہالت میں، ان کی غفلت میں. حتی حین، ایک خاص وقت تک، اور وقت سے مراد ان کی موت کا وقت، ان کے دنیا سے خاتمے کا وقت.
کیونکہ ایسے لوگوں کو عام طور پر سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے. جو لوگ دین میں نہیں ہوتے، دین سے دور ہوتے ہیں، ان کا دین کی طرف آنا نسبتاً آسان ہوتا ہے. جو لوگ پہلے سے ہی دین کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں یا اپنے آپ کو بڑا دیندار سمجھتے ہیں، ان کو صحیح دین پر لانا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک زوم کا شکار ہوتے ہیں، تکبر کا شکار ہوتے ہیں، اتراہٹ کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم بہت جانتے ہیں، ہمیں پہلے ہی بہت پتا ہے، ہمیں کیا بتاؤ گے تم. نہ وہ اپنی غلطی ماننے کو عموماً تیار ہوتے ہیں. اَيَحْسَبُونَ کیا وہ سمجھتے ہیں، أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بے شک ہم مدد دے رہے ہیں ان کو، بِهِ ساتھ اس کے، مِن مَالٍ وَبَنِينَ مال اور بیٹوں کے ساتھ. یعنی ان کے اس حالت میں مبتلا ہونے کا سبب کیا ہے؟ دنیا کی ریل پیل ہونا، دنیا کی نعمتیں بہت مل جانا. تو جس شخص کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے وہ کیا سمجھتا ہے کہ وہ جو بھی کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، مجھ پہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اگر میں غلط ہوتا تو یہ سب کچھ مجھے نہ ملتا. اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ کہ ہم جلدی کر رہے ہیں ان کو نیکیوں میں، بھلائیوں میں. بل لا یشعرون بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے. اس کے برعکس اللہ کے پسندیدہ لوگ کون ہیں؟ کن کو جلدی اللہ اپنی رحمت سے ڈھانپنے والا ہے؟ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں. خشیت کون سا خوف ہوتا ہے؟ کسی کی بڑائی کی وجہ سے. مشفقون میں شفقت میں کون سا ڈر ہوتا ہے؟ جس میں محبت بھی پائی جاتی ہے. پیچھے آپ کو بتا چکی ہوں شفق کا معنی. اور پھر تو مشفقون ڈرنے والے ہیں. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں. اور آیات کس قسم کی ہوتی ہیں؟ کونی بھی اور شرعی بھی. یعنی قرآن کی آیات ہو یا پھر کائنات میں اللہ کی جو نشانیاں ہیں، اللہ کی قدرت پر دلیل، ان پر وہ توجہ رکھتے ہیں. والذین اور وہ لوگ ہم بربہم وہ اپنے رب کے ساتھ لا یشرکون کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، یعنی شرک نہیں کرتے، نہ جلی نہ خفی. والذین اور وہ لوگ یؤتون جو دیتے ہیں ما آتو جو بھی انہوں نے دیا، وقلوبہم اور دل ان کے وجلتن ڈرنے والے ہیں. لا توجل پیچھے پڑ چکے ہیں، واو جیم لام. انہم بے شک وہ الی ربہم اپنے رب کی طرف راجعون لوٹ کر جانے والے ہیں. حضرت عائشہ نے اس آیت کے بارے میں پوچھا تھا کہ کیا یہاں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو چوری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، یعنی اس لیے ڈرتے ہیں؟ فرمایا نہیں اے صدیق کی بیٹی، بلکہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو رات کو نماز کے لیے اٹھتا ہے، خیرات کرتا ہے، پھر بھی ڈرتا ہے کہ کہیں قبول نہ ہو. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ دینے کے باوجود، نیکی کرنے کے باوجود دل ان کے کانپتے رہتے ہیں کہ ابھی کچھ نہیں کیا، ابھی حق ادا نہیں ہوا. اور ڈرتے کس بات سے؟ انہم الی ربہم راجعون کہ جلد ہی وہ اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں. یعنی دل ہی دل میں ان کے ڈر رہتا ہے. کوئی بھی نیکی کا کام کر کے وہ بے فکر نہیں ہو جاتے کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا، اب ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں رہا. اولئک یسارعون فی الخیرات ایسے ہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرنے والے ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں. وہم لہا سابقون اور وہ ان کے لیے سبقت کرنے والے ہیں، یعنی دوسروں کے مقابلے میں آگے بڑھ جانے والے ہیں. لہذا جنت میں بھی وہ سب سے پہلے پہنچ جائیں گے. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں دو کردار آمنے سامنے بیان کیے گئے ہیں. ایک کردار جو غفلت میں ڈوبا ہوا ہے اور دنیا کی نعمتیں پا کر بھولا ہوا ہے آخرت کو، اور اپنے آپ کو بالکل صحیح سمجھتا ہے. اور دوسرا کردار جو اپنی ہمت استطاعت کے مطابق اللہ کی اطاعت کے کام کرتا ہے. اللہ کی راہ میں خاص طور پر صدقہ خیرات کی بات ہو رہی ہے. والذین یؤتون ما آتوا اور دینے کے بعد، کرنے کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں، کچھ نہیں کیا. وہاں کچھ نہ کر کے خوش ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا اور کی ضرورت نہیں، اور یہاں کرنے کے باوجود ڈر رہے ہیں
کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ ہیں اصل عقل مند لوگ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو واقعی پھر نیکی کے کام میں سستی نہیں کرتے، آگے بڑھ جاتے ہیں، تیزی کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں. دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی نیکی کا کام ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے بہت سے نیکی کے کام کر رہے ہیں، تو اور کی کیا ضرورت ہے، یہ تو ان کو کرنا چاہیے جو کچھ نہیں کر رہے. یا یہ کہ ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، یا یہ ہے کہ بس کافی ہے، جتنا ہے اتنا ہی ٹھیک ہے. معتدل ہونا چاہیے، اعتدال میں رہنا چاہیے، یعنی کہ کچھ نہ کر کے بھی مطمئن ہے، اور کچھ کرنے کے باوجود کیا سمجھتے ہیں ابھی کچھ نہیں کیا، ابھی تو بہت کچھ رہتا ہے، ابھی تو اور کرنا ہے. ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ نیکی کا چھوٹا موقع یا بڑا وہ چھوڑتے نہیں، وہ جلدی سے آگے بڑھ جاتے ہیں. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور نہیں ہم تکلیف دیتے کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. وسع کس کو کہتے ہیں؟ ہمت، طاقت جو مشقت اور حرج کے بغیر ہو. اب آپ دیکھیے جیسے کل بھی بات ہوئی تھی کہ ہر شخص دین کی خدمت اپنی اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق کرتا ہے. ہر کام کے کرنے کے درجات ہوتے ہیں. اب اگر اللہ نے کسی کو ادنا درجے کی ذہنی صلاحیت دی ہے اور وہ اس کو بھی کھپا رہا ہے، لگا رہا ہے، کسی کا حافظہ بہت اچھا نہیں یا اس کا ذہن اچھا نہیں، لیکن وہ صبح سے شام تک محنت بہت کر رہا ہے، تو اس سے کتنا ایکسپیکٹ کیا جائے گا؟ جتنا اس کی کیپیسٹی ہے، صلاحیت ہے، جتنی اس کی طاقت ہے. اس کے برعکس جس کو اللہ نے بہت زیادہ ذہنی صلاحیت دے رکھی ہے اور وہ صرف اس زوم میں مبتلا ہے کہ میں بہت ذہین ہوں اور بہت جانتا ہوں، اور پھر وہ اس کا حق ادا نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، تو obviously وہ اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ شخص جو اٹک اٹک کے قرآن پڑھتا ہے لیکن محنت جاری رکھتا ہے، اس کو دگنا اجر ہے. اور قرآن کا جو ماہر ہے وہ مع السفرۃ الکرام البررہ ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے. تو دونوں کا حساب ہے، یا دونوں کی جو جزا ہے وہ ان کی وسعت اور کوشش کے مطابق ہے. وَلَدَيْنَا کتابٌ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے، یعنی صحیفہ اعمال ہے. ينطق بالحق، جو بولتی ہے حق کے ساتھ یا بولے گی حق کے ساتھ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ ان کے دل غفلت میں ہیں اس سے. اس کس سے؟ کتاب اعمال سے، یا پھر اللہ کی کتاب سے. ہم سب اپنے آپ سے آنےسٹلی پوچھیں کہ دن میں کتنی دفعہ یاد رہتا ہے کہ ہمارا سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے؟ کتنی دفعہ بولتے ہوئے ہمیں یاد رہتا ہے کہ یہ ریکارڈنگ لگی ہوئی ہے، مشین لگی ہوئی ہے اور لکھنے والے لکھے جا رہے ہیں. بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہوگی اگر ایک دفعہ بھی دن میں صحیح احساس ہو جائے. بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، پھر غمرہ کو آپ سوچیے، غمرہ گہرا پانی، وہ اندر دنیا میں اس قدر ڈوبے میں، غفلت میں نہ ڈوبے میں، جہالت میں اس قدر ڈوبے میں. جہالت اندھیرا ہوتا ہے نا، گہرے پانی کے نیچے اندھیرے کی وجہ سے وہ نظر کچھ نہیں آتا. بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، ان کے دل اس حقیقت سے بالکل غافل ہیں، بھولے ہوئے ہیں. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اور ان کے لیے اعمال ہیں اس کے سوا، یعنی برے برے کام. ہم لَهَا عَامِلُونَ، وہ ان کے کرنے والے ہیں. یعنی قرآن سے غافل ہو کے، اپنے نامہ اعمال سے غافل ہو کے وہ برے کام کر رہے ہیں کیونکہ غفلت میں مبتلا ہے. کیونکہ اگر یہ غفلت نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ برے کام نہیں کر سکتا. اگر انسان کو پتا ہو یہ لکھا جا رہا ہے، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، تو سوچ کے بولے گا. حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجأرون، یہاں تک کہ جب ہم پکڑ لیتے ہیں ان کے خوشحال لوگوں کو. مترفیہم اصل میں کیا تھا؟ مترفین، نون جمع کا اضافت کی وجہ سے اڑ گیا تو مترفی ہو گیا، اصل میں مترفین تھا، جمع تھا. خوشحال لوگ، دولت مند، عیش پرست. کیونکہ سب سے زیادہ غفلت کہاں ہوتی؟ مترفین میں ہوتی. جتنا اللہ دنیا زیادہ دیتا اتنی غفلت زیادہ ہو جاتی، کیونکہ وہ مصروف اتنا زیادہ کر لیتی ہے نا. دیکھیں نا، اگر آپ کے پاس ایک کمرے کا گھر ہو تو آپ کا کام کم ہوگا نا، 2 کا ہوگا
تو زیادہ ہوگا، 3 کا ہوگا اور زیادہ، 4 کا ہوگا اور زیادہ. جتنی زیادہ دنیا بڑھتی جائے گی اتنا زیادہ کام بڑھتا جائے گا، انوالو کر لے گا، مشغول کر لے گا کہ پھر آپ کے پاس کچھ اور کرنے کا وقت نہیں رہے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار خوشحال لوگوں کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ وہ غفلت میں زیادہ ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، وہ دنیا کے کاموں میں اس قدر کھوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس وقت ہی نہیں آخرت کے بارے میں سوچنے کا. زیادہ دل لگ جاتا ہے نا پھر انسان کا دنیا میں. تو جب ان کی پکڑ ہوتی ہے، جب پکڑا ہم نے ان کے خوشحال لوگوں کو بالعذاب عذاب میں، اذا ہم یجأرون، تو جب وہ چلانے لگے، حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجأرون، لا تجأروا اليوم، مت چیخو آج، انکم منا لا تنصرون، بے شک تم ہماری طرف سے کچھ مدد نہ دیے جاؤ گے. آج یہاں کوئی تمہاری فریاد سننے والا نہیں، کوئی تمہارے درد کی دوا کرنے والا نہیں، کوئی تمہارا علاج کرنے والا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قد کانت آیاتی تتلا علیکم، تحقیق تھی میری آیات تم پہ پڑھی جاتی، یعنی قرآن. فکنتم، تو تھے تم، علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں پر، تنکسون، واپس چلے جاتے. تم پر میری آیات قرآن پڑھا جاتا تھا تو اس کو سن کر تم کیا کرتے؟ اپنی ایڑیوں پر پلٹ جاتے. تنکسون کا لفظ نون کاف صاد سے ہے. نکوس کہتے ہیں کسی چیز سے پیچھے ہٹنے کو، واپس جانے کو، پھر جانا، ایڑیوں پر ہی پلٹ جانا، پیچھے کے پیچھے لوٹ جانا. کہ جب میری آیات سنائی جاتی تو تم سن کے نہ دیتے، بھاگ نکلتے. مستکبرین بہ، اس کے ساتھ تکبر کرتے ہوئے. سامرن، افسانہ گوئی کرتے. سامر کا لفظ جو ہے سمر سے ہے. سمر کہتے ہیں رات کی تاریکی کو، اور سمرا کہتے ہیں رات کو سونے سے پہلے قصے کہانیاں بیان کرنے کو، سونے سے پہلے کی باتیں، قصہ گوئی. آپ دیکھیں پہلے دور میں جب کوئی ٹیلی ویژن وغیرہ نہیں ہوتا تھا تو لوگ چوپالوں میں اکٹھے ہوتے، رات کے وقت کھا پی کے، اندھیرا ہو جاتا، کوئی بہت زیادہ بتیوں وغیرہ کا تو کوئی انتظام نہیں تھا، تو لوگ کیا کرتے، اوپن جگہوں پہ، کھلی جگہوں پہ آ کے بیٹھ جاتے اور پھر راتوں کو بیٹھ کے داستانیں کرتے، کہانیاں سناتے. اور اب کیا کرتے ہیں، اگر آپ رات کو واک پہ نکلے تو بیڈ رومز کی لائٹ یا کہیں اور گھر کی لائٹ نظر نہیں آئے گی کھلی ہوئی لوگوں کی، ایک ہی کمرے کی لائٹ آن ہوگی، وہ فیملی روم، اور سب بیٹھ کر کہانیاں دیکھ سن رہے ہوں گے. کہ ایک واحد انٹرٹینمنٹ، دن بھر کے کام کر کے آؤ، کھاؤ پیو، بلکہ وہیں بیٹھ کے دیکھتے رہو، کہانیاں سنتے رہو. نماز پڑھنے کا وقت نہیں، قرآن پڑھنے کا وقت نہیں، کچھ آپس میں دین کی بات کرنے کا وقت نہیں. اور کیا جواز ہے، سارا دن کام نہیں کیا، اب ذہنی تفریح بھی تو چاہیے، اب تفریح کا وقت ہے. تو ہر دور میں لوگوں نے آلٹرنیٹ تفریح تلاش کی ہوئی تھی، اور یہ چیز ان کو کس سے روکتی تھی؟ اصل مقصد سے، کتاب سے. کیونکہ جب انسان قصہ گوئی اور کہانیوں میں بہت دلچسپی لیتا ہے، قسم کوئی بھی لے لیں اس کی، تو پھر سنجیدہ باتوں میں دل نہیں لگتا. کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون مستکبرین بہ، اپنے آپ کو اس سے بہت اونچی چیز سمجھتے ہوئے. سامرن، راتوں کو کہانیاں سناتے ہوئے. تہجرون، فحش باتیں کرتے ہوئے یا کتراتے ہوئے. تہجرون کا لفظ جو ہے اگر ہے جیم رے سے ہو اور ہے پہ زبر ہو، حجر، تو مانا ہوتا ہے کترانا، یعنی ادھر ادھر نکل جانا. اور اگر حجر سے ہو، ہے پہ پیش، تو مانا ہوتا ہے بد زبانی کرنا، نامناسب کلام، فحش بکنا، بےہودہ باتیں کرنا. نیند یا مرض میں بڑبڑانے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو اردو میں ہذیان کہتے ہیں. یعنی قرآن سن کے کیا رویہ ہوتا تھا ان کا؟ نمبر 1، ایسی محفلوں میں جانا ہی نہیں، اور اگر کہیں راہ چلتے کان میں پڑ گئی بات تو دور سے نکل جانا، اور خود کو قرآن کے پڑھنے پڑھانے سے کیا سمجھنا؟ بڑی چیز. یہ تو مولویوں کا کام ہے اور نہ سمجھ لوگوں کا کام ہے، ہم تو اتنا کچھ پڑھے لکھے ہیں، اتنا کچھ جانتے ہیں، اب 14 سال پرانی کتاب بیٹھ کے پڑھیں گے. اور وقت کو کہاں گزارنا؟ سامرن، راتوں کو عیش و عشرت اور تفریح میں، اور پھر دین کے بارے میں، دین والوں کے بارے میں بےہودہ کلام کر کے، غیر مناسب، غیر اخلاقی باتیں کر کے، ناحق تنقید کر کے، فحش بک کے. یہ تھا رویہ اہل مکہ کا.
اور یہی رویہ ہوتا ہے ہر دور کے بگڑے ہوئے لوگوں کا کہ وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں. افلم یدبروا القول، کیا پھر نہیں انہوں نے غور کیا بات میں؟ القول سے مراد کون سی بات ہے؟ قرآن. کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے یا نہیں کریں گے تاکہ وہ اس حق کو جان لیتے، حقیقت کا پتہ چل جاتا انہیں، وہ غفلت سے باہر آتے. ام جاءہم، یا آیا ہے ان کے پاس، ما لم یأتی آباءہم الاولین، جو نہیں آیا ان کے پہلے باپ دادا کے پاس. کہ یہ غافل لوگ قرآن میں غور نہیں کریں گے. یا ان کے پاس آیا ہے جو نہیں آیا تھا ان کے آباء و اجداد کے پاس، یعنی رسول اور کتاب میں سے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نئی چیز ان کے پاس آئی ہے جو آباء و اجداد کے پاس نہیں تھی، لہٰذا ہم یہ کام نہیں کرنے کے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کتاب ہدایت اول روز سے لوگوں کے پاس بھیج رہے ہیں، نئی ہونے کے باوجود بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. ام لم یعرفوا رسولہم، یا وہ نہیں پہچانتے اپنے رسول کو تو انہیں بات ماننے میں مشکل ہو رہی ہے. فہم لہ منکرون، تو وہ اس کے انکاری ہیں. اب یہاں خطاب اہل مکہ سے ہے کہ کیا چیز ہے وہ جو انہیں حق کو قبول کرنے، حق کو سننے سمجھنے سے روکے ہوئے ہے. کیا یہ کوئی انوکھی چیز ہے جو یہ پیغمبر بتا رہا ہے؟ کیا پہلے لوگوں کے پاس یہ نہیں آیا تھا کچھ؟ کیا ان کا رسول کوئی باہر کا شخص ہے؟ یہ اس کے اخلاق اور کردار کو جانتے نہیں ہیں، اس کی امانت اور سچائی سے واقف نہیں ہے، اس کے اخلاق اور اس کے علم سے واقف نہیں ہے. کیا مشکل ہے ان کی، کیا رکاوٹ ہے ان کو کہ یہ بات نہیں مانتے اور نہیں سنتے؟ فہم لہ منکرون، تو وہ اس کے منکر بنے ہوئے ہیں. ام یقولون بہ جنہ، یا وہ کہتے ہیں کہ اس کو جنون لاحق ہو گیا. تو تم نے کبھی جنون والوں کو نہیں دیکھا؟ مجنون لوگ نہیں دیکھے کبھی؟ بل جاءہم بالحق، بلکہ وہ لایا ہے ان کے پاس حق، قرآن. وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے ہیں. کارہون، کارہون سے ہے کیونکہ وہ ان کی خواہشات کے خلاف ہے، ان کے طریقے زندگی کے خلاف جاتا ہے، ان کی مرضی کے خلاف ہے. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر پیروی کرے حق ان کی خواہشات کی، لفسدت السماوات والارض، البتہ بگڑ جائیں آسمان اور زمین، سارا نظام درہم برہم ہو جائے. ومن فیہن، اور جو ان کے درمیان ہے، کن کے؟ آسمان و زمین کے. اور یہاں حق سے مراد اللہ کے فیصلے یا قرآن، کیونکہ ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ یہ قرآن اس بستی کے کسی بڑے شخص پہ نازل ہوتا. فرمایا اگر کسی ایسے کو دے دیا جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ ہر چیز میں فساد ہو جاتا. بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم لائے ہیں ان کے پاس انہی کا ذکر. ذکر کے کیا کیا معنی ہوتے ہیں؟ نصیحت، یاد دہانی، وہ چیز جو عزت و شرف کا باعث ہو، ناموری کا باعث ہو، ذکر کا باعث ہو. ہم ان کے پاس ان کا ذکر لائے ہیں، یعنی ایسی چیز لائے ہیں جس میں ان کے لیے نصیحت ہے یا پھر جو ان کو عزت دینے والی ہے. فہم ان ذکرہم معرضون، تو وہ اپنے ہی ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہیں. یعنی نصیحت کا پیغام بھی ہے یہ قرآن، اور تمہارے لیے عزت دینے والا بھی. آپ نے فرمایا تھا نا ایک کلمہ جس کو مان لو گے تو عرب و عجم کے سردار بن جاؤ گے، ساری دنیا تمہارے تابع ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی مشکل نہیں، لیکن جب بتایا کہ لا الہ الا اللہ ماننا ہوگا تو بے پر گئے. اور پہلے تو یہ قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی پیغمبر آیا تو ہم تو سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے، کیونکہ ایک عرصے سے ان کے پاس پیغمبر نہیں آیا تھا نا. تو یہود و نصارہ کے پاس جو پیغمبر تھے اور کتابیں تھی، تو یہ کہتے کہ اگر ہمارے پاس کوئی آ جائے تو پھر دیکھو ہم کیا کرتے ہیں. ام تسألہم خرجن، یا تم ان سے کوئی مال مانگتے ہو. خرچ، خراج، ٹیکس کو بھی کہتے ہیں، اجر اور جزا کے لیے بھی لفظ آتا ہے. یا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو. فخراج ربک خیر، تو تیرے رب کا اجر و ثواب زیادہ بہتر ہے. یعنی اے اہل مکہ، ہمارا پیغمبر اس تعلیم دینے کے عوض تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کر رہا، کیونکہ اسے تو اس اجر پر یقین ہے جو ہماری طرف سے اس کو ملنے والا ہے. لیکن ہر پیغمبر نے آ کے کیا کہا
ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا تھا، سورۃ شورى آیت 23 میں آتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا. تو اے اہل مکہ، پیغمبر کی بات ماننے میں کیا مشکل ہے؟ کیا وہ تم سے کسی مال کا مطالبہ کر رہا ہے؟ تم سے کچھ لیتا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں. پھر کیا مشکل ہے اس کی بات سننے میں؟ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور بے شک تم البتہ ان کو بلانے والے ہو صراط مستقیم کی طرف. کن کو؟ اہل مکہ کو اور اس کے بعد سب انسانوں کو. تو پیغمبر کے آنے کا مقصد لوگوں کو اللہ سے جوڑنا تھا. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور بے شک وہ لوگ جو آخرت کو مانتے نہیں، عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وہ راستے سے البتہ منحرف ہونے والے. ناکبون کس کی جمع ہے؟ ناکب کی. اور ناکب کا روٹ کیا ہے؟ نکبہ، نون کاف بے. اور منکب کس کو کہتے ہیں؟ مناکب. ابھی پڑھا نہیں، آگے آئے گا. کندھے کو فمشوا فی مناکبہا آتا ہے نا سب قرآن مجید میں. چلو اس کے کندھوں پر، یعنی زمین کے. تو زمین کے کندھوں پہ چلنے کی کیا بات ہے؟ زمین کیا ہے پھر؟ سیدھی نہیں ہے. تو جہاں چلو گے تو کیا ہوگا؟ مڑنے والی چیز. تو مڑنے کے لیے بھی آتا ہے، انحراف کے لیے آتا ہے. نکوب ہوتا ہے پھرنا، مڑ جانا. کیونکہ آپ چلتے جاؤ زمین پر تو کیا ہوگا؟ رول ہوتے جائیں گے. تو جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، دوبارہ جی اٹھنے کو، حساب کتاب، سزا جزا کو، وہ پھر سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتے. وہ کیا کرتے ہیں؟ جاتے جاتے ادھر مڑ جاتے ہیں، ادھر ایک خواہش ان کو ادھر لے جاتی، دوسری ادھر لے جاتی ہے. وہ صراط مستقیم پہ نہیں چل سکتے. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ اور اگر ہم رحم کریں ان پر اور کھول دیں ہم جو بھی ان کو تکلیف ہے، عذاب ہے، لَلَجُّوا البتہ اڑے رہیں گے، جمے رہیں گے، فی طغیانہم اپنی سرکشی میں، یا مہون گمراہی میں بھٹکتے رہیں گے. اس آیت کے پس منظر میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اہل مکہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے قحط آیا تھا. آپ نے بد دعا کی تھی اہل مکہ کے لیے کہ یا اللہ تو میری مدد فرما، ان پر قحط بھیج کر جس طرح تو نے مدد کی تھی یوسف علیہ السلام کی اس قوم پر قحط بھیج کر. قحط آ رہا تھا تو اس پہ وہ خواب آئی بادشاہ کو اور پھر یوسف علیہ السلام کی رہائی ہوئی. تو بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے نتیجے میں جو قحط آیا تھا اس کے لیے آپ نے یوں دعا کی تھی، اللہم اعنی علیہم بسبع کسبع یوسف. اے اللہ جس طرح حضرت یوسف کے زمانے میں قحط رہا 7 سال، سبع 7 سال کو کہتے ہیں، 7 کو کہتے ہیں، اسی طرح قحط سالی میں انہیں مبتلا کر کے ان کے مقابلے میں میری مدد فرما. چنانچہ کفار مکہ اس سال قحط سالی میں مبتلا ہو گئے اور پھر بہت برا قحط ان پہ پڑا تھا. کچھ کھانے کو نہیں تھا، جس پر ابو سفیان پھر آپ کے پاس آئے اور رشتہ داری کا واسطہ دے کے کہا کہ اب تو ہم جانوروں کی کھالیں اور خون تک کھانے پہ مجبور ہو گئے. تو جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر ہم ان پر رحم کریں اور ان کی تکلیف دور کر دیں تو کیا ہوگا؟ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ پھر بھی نہیں مانیں گے، پھر پرانی سرکشی میں چلے جائیں گے. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ اور البتہ تحقیق پکڑا ہم نے ان کو عذاب میں اسی قحط کے. اور بعض نے کہا کہ جنگ بدر میں ان کے جو بڑے مارے گئے. فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ پس نہ انہوں نے عاجزی کی اپنے رب کے لیے. استکانو کا لفظ ہے کاف واو نون سے ہے یا سین کاف نون سے، 2 روٹ بتائے جاتے ہیں اس کے. کانا یکون کون کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہو جانا. تو نہ ہوئے وہ، یعنی عاجز نہ ہوئے. اور سکنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹھہر جانا، یعنی نہ وہ ٹھہرے مسکین اسی سے. لربہم اپنے رب کے لیے. وما یتضرعون اور نہ انہوں نے عاجزی کی. تضرع کہتے ہیں خشوع اور خضوع کو، دونوں کا مجموعہ. دل کی نرمی اور دل کا جھکاؤ کہ انسان اللہ کے آگے گڑ گڑانے لگے. یعنی کفر انسان کا دل کس قدر سخت کر دیتا ہے کہ دنیا میں آنے والے عذاب سے بھی ان کا دل نرم نہیں ہوا. دیکھیے مومن کے لیے تکلیف بھی رحمت کا باعث ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف اور جھک جاتا ہے اور دعائیں کرتا ہے اور رجوع کرتا ہے. لیکن
اللہ کے جو نافرمان ہوتے ہیں ان کے لیے تکلیف کیا ہو جاتی؟ دل کو اور سخت کر دیتی، مزید بغاوت پیدا ہو جاتی، مزید وہ لوگ دور ہو جاتے ہیں حق سے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں کسی تکلیف میں ڈالتا ہے. ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص لمبے عرصے تک کسی تکلیف میں ہے یا کسی مصیبت میں ہے تو ہم دل میں رحم کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں یا اللہ یہ شخص اتنی مصیبت میں تو اس پہ رحم کر. پھر ہم سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اتنا مہربان ہے، وہ کیوں اس طرح کرتا ہے کسی کے ساتھ؟ ہمیں حکمت نہیں پتا ہوتی. پیچھے میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر میں ان کو خوشحالی دوں تو کیا ہو، وہ ان کے ایمان کے لیے بگاڑ کا سبب بن جائے، کہ وہ تکلیف میں رہیں تو ہی وہ اللہ کے قریب رہتے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اگر میں تکلیف میں ڈالوں تو وہ ان کے ایمان کے لیے نقصان دہ ہو. تو یہ اللہ کی حکمت ہے کہ وہ کس کو کس حال میں رکھے تو وہ اس کے قریب رہے، یا کس حال میں رکھے تو وہ اس سے دور ہو. تو یہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ جب مصیبت پڑتی ہے لوگوں پر تو پھر وہ روتے چیختے چلاتے ہیں کہ یہ تکلیف دور ہو، ہم تو اللہ تیری طرف پلٹ آئیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا حال یہ ہے کہ اللہ ان کی تکلیف دور بھی کر دے تو بھی ان کی سرکشی ختم نہ ہو، اور وہ جس حال میں ہیں اسی ڈھٹائی میں مبتلا رہیں، اسی پہ اڑے رہیں اور جمے رہیں. حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید، یہاں تک کہ جب کھولا ہم نے ان پر دروازہ سخت عذاب کا، اذا ہم فیہ مبلسون، تو جب وہ اچانک مایوس ہونے والے تھے، پشیمان ہونے والے تھے. اب یہاں عذاب سے کیا مراد ہے؟ موت یا عذاب قبر یا قیامت یا دوزخ؟ کہ وہ لوگ جو دنیا میں باز نہیں آئے، تکلیف کے باوجود بھی ہٹ دھرمی پہ جمے رہے، وہ کب مایوس ہوتے اور کب وہ جھکتے؟ جب وہ موت دیکھ لیتے. بہرحال کہا یہ جا رہا ہے کہ جب ہم ان پہ عذاب کا دروازہ کھولیں گے، یعنی آخرت جس سے یہ منکر ہے، جب وہ کھلے گا، موت سامنے دیکھیں گے، آج جو ان کے اندر عاجزی نہیں آ رہی دنیاوی مصیبتوں کی وجہ سے، بیماری تکلیف کی وجہ سے یہ نہیں جھکے، تو قیامت کے دن تو سخت مایوس ہو جائیں گے، یا موت آتے ہی وہ بالکل جھک جائیں گے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، کتنا کم ہے جو تم شکر ادا کرتے. ان انمول نعمتوں کا کہ اگر اللہ ان کو لے لے تو تم واپس نہیں دلا سکتے. قلیلا ما، بہت تھوڑا، مقدار میں بھی کم اور کم وقت کے لیے بھی. قلیلا ما سے دو معنی لیے جائیں گے، یعنی شکر کی مقدار بھی کم ہے اور جو وقت تم شکر ادا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہو وہ بھی بہت تھوڑا. اب دیکھیے کہ جتنا وقت ہم نعمتیں لینے میں لگاتے ہیں اس کے مقابلے میں کتنا وقت ہم شکر ادا کرنے میں لگاتے ہیں. کیا ریشو؟ بہت تھوڑا. کتنی دفعہ الحمدللہ کہیں گے یا اللہ کی تسبیح بیان کریں گے؟ وقت ہی نہیں. صرف لینے میں اتنے مصروف ہیں کہ شکر ادا کرنے کا بھی وقت نہیں. اس نے پیدا کی تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو. وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اس نے پیدا کیا تم کو زمین میں، پھیلایا تم کو زمین میں. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. کوئی بھی چیز پھیلانے کے بعد کیا کی جاتی؟ واپس لپیٹی جاتی ہے، سمیٹی جاتی ہے. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور وہ اللہ ہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات اور دن کا اختلاف بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اللہ کی قدرتوں کا اظہار کیا جا رہا ہے یہاں. بل قالوا، بلکہ انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ اہل مکہ نے. مثل ما قال الاولون، مانند اس کے جو پہلوں نے کہا، یعنی ان سے پہلے کی جو قومیں تھی ان کے لوگوں نے بھی اپنے پیغمبر سے جو باتیں کہی وہی باتیں انہوں نے کہی. کیا؟ قالو، انہوں نے کہا، اذا متنا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وکننا ترابا، اور ہم مٹی ہو جائیں گے، وعظاما، اور ہڈیاں، انا لمبعوثون، کیا بے شک ہم البتہ اٹھائے جانے والے ہیں.
ہر دور کے لوگوں کا ایک ہی آرگیومنٹ رہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مرنے کے بعد پھر پیدا ہوں. من یحیی العظام وہی رمیم وما نحن بمبعوثین یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ اذا كنا عظاما نخرہ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ. یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم بھربری پرانی ہڈیاں بن جائیں تو ہم پھر دوبارہ اٹھائے جائیں؟ یہ تو بڑا مشکل ہے. لقد وعدنا نحن وآباؤنا، البتہ تحقیق ہم وعدہ دیے گئے اور ہمارے باپ دادا، ھذا اسی بات کا، من قبل اس سے پہلے، یہ باتیں ہمارے باپ دادا سے بھی پہلے کی گئی تھیں. ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر کہانیاں پہلوں کی. اساطیر کس کی جمع ہے؟ اسطورۃ. احادیث کس کی جمع ہے؟ احدوثۃ. ٹھیک ہے. اکاذیب کس کی جمع ہوتی ہے؟ اکذوبۃ. اعاجیب اعجوبۃ. قل لمن الارض، کہہ دیجئے زمین کس کی ہے، ومن فیہا، اور جو اس پر ہے. ان سے پوچھو تو صحیح یہ زمین کس نے بنائی، جو کچھ اس زمین پر ہے وہ کس نے بنایا. ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو، جانتے ہو. سیقولون للہ، ان قریب کہیں گے کہ اللہ. قل افلا تذکرون، کہہ دیجیے کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ جب سب بنایا اللہ نے ہے تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے. قل من رب السماوات السبع، کہہ دیجیے کون رب ہے 7 آسمانوں کا، ورب العرش العظیم، اور رب عرش عظیم کا. سیقولون للہ، ان قریب کہیں گے، یعنی ضرور کہیں گے اللہ. قل افلا تتقون، کہہ دیجیے کیا پھر تم اللہ سے نہیں ڈرتے جو عرش عظیم کا رب ہے. قل من بیدہ ملکوت کل شیء، کہہ دیجیے کس کے ہاتھ میں ہے بادشاہت ہر چیز کی، حکومت، عزت، غلبہ، خزانے، ذخیرے، ہر چیز کے خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں. وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور وہ پناہ دیتا ہے اور نہیں پناہ دی جاتی اس کے مقابلے پر. یجیرو کا لفظ جو ہے یہ جور سے ہے، پناہ دینا، جار بھی اسی سے ہمسایا. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. یعنی اگر ان اہل مکہ سے پوچھو کہ آسمان زمین کس کا ہے، زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے، بادشاہت ساری کائنات کی کس کے ہاتھ میں ہے، تو یہ سب کہیں گے کہ اللہ. لیکن یہ سب ماننے کے باوجود پھر تصدیق نہیں کرتے. سیقولون للہ، ان قریب کہیں گے کہ اللہ کا ہے سب کچھ. قل فأنا تسحرون، کہہ دیجئے پھر کیسے، کیوں کر تم جادو کیے جاتے ہو، یعنی تمہاری عقل کو کیا ہو جاتا ہے، کہاں سے دیوانے ہو جاتے ہو، سب کچھ جاننے کے باوجود اس کو مانتے کیوں نہیں. بل اتیناہم بالحق، بلکہ لائے ہیں ہم ان کے پاس حق. وانہم لکاذبون، اور بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں. حق سے مراد یہاں کیا ہے؟ قرآن، یعنی ہم ان کے پاس سچی بات لائے ہیں اور یہ جو ہے مانتے نہیں. یہ خود
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.